بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاز نے جس وقت لنگر کیا کہ کمپنی کا ایک ملازم اپنے مسافروں کی خبرگیری کے لیے جہاز پر آیا۔ جہاز کنارے سے ذرا فاصلے پر کھڑا ہوتا ہے، اس لیے مسافروں کے اتارنے کے لیے کک کمپنی کی طرف سے ایک چھوٹی سی کشتی ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ ان بندرگاہوں میں جہاز سے اترنے کے وقت ناتجربہ کار آدمی کو سخت مصیبت پیش آتی ہے۔ جہاز کے لنگر کرنے کے ساتھ پلی اور ملاح ہر طرف سے ٹوٹے پڑتے ہیں اور مسافروں کو سخت پریشان کرتے ہیں۔ ان کے ہجوم، شور و غل اور اسباب کی چھینا جھپٹی میں مسافر بالکل بدحواس ہو جاتا ہے۔ بہزار دقت کنارے پر پہنچا تو گھنٹوں کرائے کی بحث اور تکرار رہتی ہے۔ ان بلاؤں سے محفوظ رہنے کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ کک کمپنی کے ملازموں کے سوا اور کسی سے کچھ واسطہ نہ رکھیں۔ ہم کنارے پر پہنچے تو شمیول نے، جو پہلے سے ہمارے انتظار میں کھڑا تھا، بڑھ کر ہم سے شیک ہینڈ۔ یہ شخص قوم کا یہودی ہے اور کک کمپنی کی طرف سے مسافروں کی خبرگیری اور ہر قسم کی مدد دینے کے لیے متعین ہے۔ وہ متعدد زبانیں جانتا ہے اور بالخصوص عربی، انگریزی، فرینچ نہایت بے تکلفی سے بولتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ اردو میں بھی نہایت آسانی سے بات چیت کر سکتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مدت تک ہندوستان میں رہ چکا ہے۔ ہم اس کے ساتھ دفتر میں گئے۔ دفتر کا مکان بر لبے دریا ہے اور میز کرسیوں سے اچھی طرح آراستہ ہے۔ میز پر ہمیشہ بہت سے اخبارات موجود رہتے ہیں، جن میں زیادہ تر جہازوں کے متعلق خبریں اور اشتہارات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس سے ٹکٹ بدلوانے کی بابت گفتگو کی، یعنی یہ کہ اگر ہم یہاں اتر جائیں اور قسطنطنیہ کا نیا ٹکٹ لیں تو زائد کرایہ ہم وارانسی تک دے چکے ہیں، وہ مجرا مل سکتا ہے یا نہیں۔ چونکہ وہ خود اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا، کمپنی کے بڑے دفتر میں گیا اور وہاں سے واپس آ کر کہا کہ تم اسی ٹکٹ سے قسطنطنیہ جا سکتے ہو، صرف 2 پاؤنڈ یعنی 32 روپے اور دینے ہوں گے۔ میں بہت خوش ہوا اور اس کارگزاری کے صلے میں 8 روپے اس کے نذر کیے۔ یہ بھی حسن اتفاق تھا کہ قسطنطنیہ جانے والا جہاز اس وقت تیار تھا، ورنہ 15 دن تک پورٹ سعید میں ٹھہرنا پڑتا۔ پورٹ سعید ایک چھوٹا سا خوبصورت بندرگاہ ہے۔ آبادی کے 2 حصے ہیں۔ جو حصہ دریا سے متصل ہے اس میں عموماً یورپین سوداگر رہتے ہیں اور بہت بڑے بڑے ہوٹل، قہوہ خانے اور تھیٹر وغیرہ ہیں۔ ایک قہوہ خانہ عین دریا کے کنارے پر ہے اور بہت ہی پرفضا ہے۔ نہایت ترتیب کے ساتھ سنگ مرمر کی تختے کی چھوٹی چھوٹی میزیں اور ان کے گرد کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ قہوہ، چائے، توست، مکھن ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اس حصے میں کثرت سے دکانیں ہیں اور نہایت شاندار اور آراستہ ہیں۔ دوسرے حصے میں زیادہ تر یہاں کے اصلی باشندے سکونت رکھتے ہیں، لیکن افسوس تمام چیزیں نہایت پست حالت میں ہیں۔ ہوٹل کے بجائے باورچیوں کی کثیف دکانیں ہیں۔ اول جب میں اس شہر کی سیر کو نکلا تو ہر چیز کو بڑے شوق اور استغراب کی نگاہ سے دیکھتا تھا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے سلطنت اسلام کی آبادی دیکھی۔ حرمین شریفین کی زیارت سے گو اس سے پہلے مشرف ہو چکا تھا، لیکن وہ خدا کا ملک ہے اور میں دنیاوی سلطنت اور حکومت کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب کوئی بلند اور شاندار عمارت دیکھتا تو اس خیال سے خوش ہوتا کہ الحمدللہ ان ملکوں میں مسلمان خوشحال اور دولت مند ہیں، لیکن دریافت کرنے کے بعد معلوم ہوتا کسی یورپین سوداگر کا مکان ہے۔ سارے شہر میں ایک بھی عمدہ دکان یا بلند عمارت کسی مسلمان کی نہ تھی۔ افسوس بحر زمیں کے رسیدیم آسماں پیداست۔ البتہ یورپین آبادی کے خاتمے پر ایک شاہی مسجد ہے اور وہ بہت پررفعت اور شاندار ہے۔ تھوڑی دیر بازار میں پھر آ کر قسطنطنیہ جانے والے جہاز پر سوار ہوا۔ شمیول اور مسٹر آرنلڈ ساتھ تھے۔ چونکہ بیت المقدس کے حج کا زمانہ تھا، اس لیے فرسٹ اور سیکنڈ دونوں درجے عیسائی حاجیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مسٹر آرنلڈ نے کہا، مجھ کو ڈر ہے کہ تم کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ لوگ مذہب کے سخت پابند ہیں اور اس لیے ضرور ہے کہ ان میں تعصب ہو۔ تم غیر مذہب، غیر قوم، تمہاری معیت ان کو کیوں کر گوارا ہوگی؟ لیکن مجھ کو تجربے کے بعد معلوم ہوا کہ مسٹر آرنلڈ کا خیال صحیح نہ تھا۔
وہ لوگ پابند مذہب تھے لیکن فرینچ اور اٹالین تھے، انگریز نہ تھے۔ اس لیے کم آمیزی اور فاتح مفتوح کا امتیاز جو فاتح قوم کی مخصوص صفتیں ہیں ان میں بالکل نہ تھی۔ مسٹر آرنلڈ تھوڑی دیر کے بعد رخصت ہوئے۔ میں نے ان کو خدا حافظ کہا اور ساتھ ہی یہ فکر پیدا ہوئی کہ دیکھیے تنہائی میں اب کیوں کر گزر ہوتی ہے۔ 15 مئی کو جہاز یافا پہنچا۔ ہمارے اکثر یورپین ہمسفر یہاں اتر گئے۔ بیت المقدس یہاں سے صرف رات بھر کا راستہ ہے۔ چونکہ وقت کم تھا اس لیے میں یہاں نہ اتر سکا۔ 16 مئی کو بیروت پہنچے۔ یہاں جہاز عموماً دوپہر سے کم نہیں ٹھہرتا۔ چونکہ یہ ایک تاریخی مقام اور نہایت قدیم شہر ہے اس لیے میں اس کے دیکھنے کا بہت شائق تھا۔ کنارے پر پہنچ کر بڑی دقت پیش آئی کہ وہاں تذکرہ یعنی پروانہ راہداری کے بغیر کسی کو اترنے نہیں دیتے تھے۔ میں ہندوستان سے اس عجلت میں چلا تھا کہ پاسپورٹ لینے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ پہلے تو میں بہت گھبرایا کہ افسوس یہ سیر مفت میں رہی جاتی ہے، لیکن پھر خیال آیا اور میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا، صرف سیر کرنے مقصود ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک نے خدا جانے کیوں کر پہچانا کہ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، غریب الوطن سمجھ کر مہربانی کی اور ایک آدمی ساتھ کر دیا کہ یہ شہر کی سیر کرا دے گا۔ چونکہ پہلے سے ارادہ تھا کہ قسطنطنیہ سے واپس آتے ہوئے یہاں 2-1 روز قیام کروں گا، اس لیے اس دفعہ صرف سرسری طور پر بازار وغیرہ کی سیر کی، کتابوں کی دکانیں دیکھیں۔ گزرگاہ عام پر ایک قہوہ خانہ تھا، تھوڑی دیر تک وہاں ٹھہرا اور راہ چلتوں کا تماشا دیکھتا رہا۔ جب کوئی شخص شان و شوکت کے ساتھ گاڑی یا گھوڑے پر سوار سامنے سے گزرتا تو میں اپنے رہنما سے پوچھتا کہ کون ہے، اور اکثر وہ یہ جواب دیتا کہ عیسائی۔ یہاں سب سے زیادہ مجھ کو یہ بات پسند آئی کہ تمام دکاندار اور پیشے والے حتیٰ کہ قولی اور مزدور بھی نہایت خوشوزہ اور پاکیزہ لباس تھے۔ 3-4 گھنٹے ادھر ادھر پھر کر واپس آیا، ایک اٹھنی رہنما صاحب کی نظر کی اور ان سے رخصت ہو کر جہاز پر پہنچا۔ پورٹ سعید سے سفر کی حالت میں جو تجدد ہوا وہ یہ تھا کہ بمبئی سے پورٹ سعید تک جہاز پر کوئی مسلمان نہ تھا۔ یہاں پہنچ کر 2-1 مسلمان نظر آئے اور بیروت میں تو سارا جہاز شامی عربوں سے بھر گیا۔ بدقسمتی سے فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کو تو یہ عزت نصیب نہیں ہوئی، لیکن تیسرے درجے میں ہر طرف مسلمان ہی مسلمان تھے۔ میں شروع سفر سے مسلمانوں کی صورت کو ترس گیا تھا۔ یہ مجمع دیکھ کر حد سے زیادہ خوشی ہوئی۔ فرسٹ کلاس کی چھت نہایت صاف اور پرفضا جگہ تھی اور میں اکثر وہیں بیٹھ کر دریا کی سیر کیا کرتا تھا، لیکن جب یہ صحبت نصیب ہوئی تو میں نے بھول کر بھی ادھر قدم نہیں رکھا۔ اول مجھ کو ان لوگوں سے میل جول پیدا کرنے میں سخت دقت پیش آئی۔ یہ لوگ چھت پر جا بجا پھیلے ہوئے تھے اور 2-4 آدمیوں کی الگ الگ جماعتیں تھیں۔ میں بڑے شوق سے ان کے پاس گیا لیکن وہ مطلقاً متوجہ نہ ہوئے۔ جس شخص کے پاس کھڑا ہوا اس نے ایک بار آنکھ اٹھا کر دیکھا اور گردن نیچے کر لی۔ مجھ کو اس بد اخلاقی پر سخت تعجب ہوا۔ دل میں کہتا تھا کہ عربوں کی مہمان نوازی کی یہ کچھ تعریفیں سنی تھی، ان کو تو بات چیت میں بھی وہ ذائقہ ہے۔ ان میں مدرسہ حربیہ کے چند طلبہ تھے جو رخصت لے کر وطن میں آئے تھے اور اب قسطنطنیہ جا رہے تھے۔ وہ کبھی دل بہلانے کے لیے عربی دیوان پڑھا کرتے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ ہم فنی کے ذریعے سے تعارف پیدا کروں، چنانچہ ان کے پاس گیا اور دخل در معقولات کے طور پر اپنی مولویت اور علمیت جتانی شروع کی۔ وہ اس پر بھی متوجہ نہ ہوئے، اپنا سا منہ لے کر چلا آیا، لیکن مجھ کو یقین تھا کہ اس واقعے کا ضرور کوئی خاص سبب ہے۔ اتفاقاً ایک موقع پر ایک شخص نے میرا مذہب پوچھا۔ میں نے کہا اسلام۔ بولا لا واللہ هذا طربوش المسلم، یعنی ہرگز نہیں، کہیں مسلمان بھی ایسی ٹوپی اوڑھتے ہیں؟ بدقسمتی سے میرے سر پر ایرانی ٹوپی تھی اور اس وجہ سے تمام عرب مجھ کو مجوسی سمجھتے تھے۔ یہ معمہ جب حل ہوا تو میں نے ان لوگوں کے دل سے اس بدگمانی کو رفع کر دیا اور پھر وہ ایسے شیر و شکر ہوئے کہ ایک دم کو مجھ سے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے۔
مدرسہ حربیہ کے طلبہ سے زیادہ صحبت رہتی تھی۔ قسطنطنیہ کے متعلق میں نے بہت سی ضروری باتیں ان سے دریافت کی، اور در حقیقت ان معلومات سے مجھ کو بہت فائدہ ہوا۔ اس بات کا اثر کہ اب ہم اسلامی دنیا میں ہیں، جہاز پر بھی محسوس ہوتا تھا۔